بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ڈاکٹر صدریات سے۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، لیکن یہ والی جو ویڈیو ہے میڈیکلی ریلیٹڈ ویڈیو ہوگی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں، روٹین ٹیسٹ کرواتے ہیں ہسپتال سے یا لیبارٹری سے، اور پھر جب ان کی رپورٹس آ جاتی ہیں تو وہ پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ڈاکٹر سے ٹائم لینا ہے، ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی اور پھر ڈاکٹر کو یہ رپورٹس دکھانی پڑیں گی۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری رپورٹس کیا آئی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بتاؤں گا کہ اگر آپ تھوڑے بہت بھی پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ اپنی رپورٹس خود پڑھ پائیں گے، آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ میں صرف روٹین ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں جو ہر کوئی ہر 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یا سال بعد اپنی روٹین ٹیسٹ کرواتا ہے، جیسے بلڈ ٹیسٹ ہو گئے، یورین ٹیسٹ ہو گیا، شوگر کا ٹیسٹ ہو گیا، کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہو گیا، یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ہو گیا۔ تو ان سب میں باری باری جو رپورٹس ہیں اس میں آپ نے اگر تھوڑے بہت بھی پڑھے لکھے ہیں تو آپ ان چیزوں کو پڑھ لیں۔ اگر وہ اس رینج میں ہیں تو آپ کی رپورٹس جو ہیں وہ نارمل ہیں، آپ کو کسی کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں سی بی سی رپورٹ سے شروع کروں گا۔ یہ عام آپ کے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ہوتی ہے۔ اس میں آپ کے بلڈ سیلز نظر آتے ہیں، آپ کا ہیموگلوبن نظر آتا ہے، آپ کے پلیٹلیٹس نظر آتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آپ نے اس رپورٹ میں دیکھنا ہوتا ہے WBC، آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا۔ WBC کا مطلب ہوتا ہے وائٹ بلڈ سیلز۔ اس کی رینج جو ہے 4 یا 4.5 سے لے کے 11 تک ہوتی ہے۔ اگر آپ کی رینج جو ہے 4 سے 11 کے درمیان لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے وائٹ بلڈ سیلز نارمل ہیں، اور اگر یہ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے جسم میں کوئی انفیکشن ہے یا سوزش ہے، اور اگر یہ 4 سے کم ہے تو اس کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں وہ WBCs کو کم کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ 3 کر دیتے ہیں، 2 کر دیتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ بہت زیادہ اس کی مقدار کم ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ارجنٹلی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسری چیز اس رپورٹ میں دیکھنی ہے وہ HGB لکھا ہوگا، جس کا مطلب ہے ہیموگلوبن، یا فل فارم میں بھی لکھا ہو سکتا ہے HGB، یا HB بھی صرف لکھا ہوا ہو سکتا ہے، ڈیپینڈز آن دا لیبارٹری۔ اور اس کی جو ویلیو ہے فیمیلز میں میلز میں آپ کو زیادہ کنفیوز نہیں کرتا میں، دونوں کی ڈیفرنٹ ویلیو ہوتی ہے، لیکن آپ جو عام ویلیوز ہیں وہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کم از کم 12 سے 16 کے درمیان ہونا چاہیے، اور اگر یہ 12 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو خون کی کمی ہے، اور اگر یہ 16 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ میں خون کی زیادہ مقدار ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اسموکنگ ہو سکتی ہے، اور خدا نخواستہ ایک چیز ہوتی ہے پولیسائتھیمیا، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس ویڈیو کو میں سمپل رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ صرف جو لیب ٹیسٹ ہیں ان کو صرف پڑھ سکیں، زیادہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا ورنہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو آپ نے CBC رپورٹ میں دیکھنی ہوتی ہے وہ صرف پلیٹلیٹس، PLTS بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے، پلیٹلیٹس فل فارم میں بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے۔ اس کی جو نارمل ویلیو ہے وہ 150 سے 450 ہے، یوں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کچھ لیبارٹری کی رپورٹس میں 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے 150 سے 450 لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ویلیو ان دونوں ویلیوز کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پلیٹلیٹس نارمل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے نیوٹروفلز، یا NEU رپورٹ میں لکھا ہوا ہوگا، ان کی ویلیو جو ہے وہ 40 سے لے کے 75 تک ہوتی ہے۔ اگر وہ 75 سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب آپ کے جسم میں انفلیمیشن یعنی سوزش ہے یا کوئی انفیکشن چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایوسینوفلز ہوتے ہیں، EOS کے نام سے ہوں گے، اگر وہ لکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی مقدار جو لیبارٹری نے مقدار دی ہوئی ہے 1 to 6 ہوتے ہیں، یا غالباً 1 to 5 ہوتے ہیں، اگر اس سے اپنی مقدار سے ہائی شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو الرجی کی علامات ہیں یا کوئی پیراسائٹ انفیکشن ہے۔ مین آپ اس بات میں یہ یاد رکھیں کہ آپ نے زیادہ جو فوکس کرنا ہے CBC میں صرف WBC یعنی وائٹ بلڈ سیلز، ہیموگلوبن، HGB اور پلیٹلیٹس، ان 3 کو آپ نے مین فوکس رکھنا ہے، باقی آپ ڈاکٹروں پہ چھوڑ دیں۔ آپ کے لیول تک یہی ہے کہ آپ نے بس ان 3 چیزوں کو دیکھ کر تسلی کر لینی ہے۔ دوسری رپورٹ پہ آتے ہیں۔ دوسری رپورٹ زیادہ تر ہم لوگ یورین ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اب یورین ٹیسٹ میں آپ نے جو مین چیزیں دیکھنی ہیں وہ یہ دیکھنی ہے کہ پروٹین والا کھانا دیکھنا ہے، پروٹین کے آگے
नील लिखा हुआ है या +1 +2 लिखा हुआ है, या प्रोटीन की जगह कुछ रिपोर्ट्स में एल्ब्यूमिन भी लिखा होता है, वो भी एक किस्म की प्रोटीन ही होती है, और उसके आगे नील जो है वो नॉर्मल होता है। अगर उसमें आपकी प्रोटीन आ रही है, आपके गुर्दे के ज़रिए लीक हो रही है, तो उसमें +1 +2 +3 डिपेंड्स कि आपके जो प्रोटीन लीकिंग की जो सिविरिटी है उसके हिसाब से लिखा हुआ होगा। लेकिन ये अगर आप अपनी रिपोर्ट देख रहे हैं तो उसको नील होना चाहिए। अगर कोई चेंज है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसके अलावा आपने कीटोन्स देखने हैं। कीटोन्स जो हैं ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ जो हैं उनके लिए, सारों के लिए वैसे ये नील होना चाहिए, लेकिन अगर शुगर के मरीज़ों में ये +1 +2 +3 है, और अगर आपको साथ अलामात हैं, उल्टी आ रही है, पेट में दर्द है, मतली हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये आपने फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसका मतलब ये होता है कि आपके खून में तेज़ाबियत हो रही है ज़्यादा शुगर की वजह से, जो कि कंट्रोल नहीं है, और इसलिए आपको डॉक्टर को जल्द अज़ जल्द दिखाना ज़रूरी होता है। उसके अलावा आपने शुगर देखनी है यूरिन में। अगर तो आप शुगर के मरीज़ हैं तो उनके लिए नॉर्मल होता है कि ये +1 +2 आती है, लेकिन अगर जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए ये नील होनी चाहिए। अगर आपको शुगर नहीं है और अगर आप यूरिन टेस्ट करवाते हैं और आपके पेशाब में आप शुगर का खाना देखते हैं और उसमें अगर +1 +2 लिखा हुआ है, तो ज़रूर आप अपनी शुगर टेस्ट करवाएं, फास्टिंग भी, रैंडम भी, और HbA1c भी। ये तीनों आपने शुगर फ़ौरन टेस्ट करवानी है ताकि पता चले कि आपको कितनी शुगर है। उसके अलावा आपने फिर एक और, जो इसी रिपोर्ट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको पस सेल्स नज़र आएंगे या वाइट ब्लड सेल्स लिखा हुआ होगा, वो नॉर्मल 0 to 5 होते हैं। अगर आप, या कुछ लेबॉर्ट्री में 0 to 3 आप कंसिडर कर लें, रेंज लिखी हुई होती है। अगर वो 5 से ज़्यादा हैं या 3 से ज़्यादा हैं तो ये इन्फेक्शन को शो करता है। उसके नीचे ये आपको रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs नज़र आएंगे। अगर RBCs आपके उसी तरह 0 to 3 या 0 to 2 से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है आपके पेशाब में खून आ रहा है। ये पथरी की वजह से भी हो सकता है, किडनी की अमराज की वजह से भी हो सकता है, कई वजूहत हैं, हम अभी उसमें नहीं जाते क्योंकि ये वीडियो सिर्फ रिपोर्ट्स के मुतालिक है। तो मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आपने पढ़ना कैसे है, आपने कब, आपने रिपोर्ट पढ़ के तसल्ली कैसे करनी है कि हाँ मेरी रिपोर्ट ठीक है, और कब मैंने डॉक्टर के पास जाना है। यूरिन की रिपोर्ट में एक और खाना होता है नाइट्राइट्स का, वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है आपको यूरिन इन्फेक्शन है। तीसरी रिपोर्ट जो मोस्ट कॉमनली करवाई जाती है वो है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल की कई अकसाम हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल है, HDL कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल है, और ट्राइग्लिसराइड्स हैं। मेनली ये चार हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो कमोबेश वैल्यू है, रेंज है, वो 150 से 200 तक होती है। अगर आपका 200 से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि इसकी बर वक्त दवाई शुरू की जा सके और डाइट कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कमोबेश इसकी जो रेंज होती है वो 160 से 180 तक होनी चाहिए। अगर 180 से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है आपके जिस्म में ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू ज़्यादा है, आपको दवाई शुरू करनी चाहिए। इसलिए इसके लिए भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर ये उसकी नॉर्मल रेंज में है तो फिर इसका मतलब है कि आपके जिस्म में ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल है। उसके बाद आ जाता है HDL को हम अपनी ज़बान में गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसकी मिकदार नॉर्मल जो होती है वो हाई होती है, मतलब इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है अगर वो उससे ज़्यादा हो तो हम इसे अच्छा तस्वुर करते हैं। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये अच्छी बात है, अगर ये कम है तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद है LDL कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। इसको नॉर्मल होना चाहिए या लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। अगर ये हाई है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इसकी भी दवाई शुरू की जा सके। अब आ जाते हैं शुगर की रिपोर्ट्स पे। शुगर की रिपोर्ट्स में 3 किस्म के टेस्ट हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c। फास्टिंग ब्लड शुगर क्या होता है कि जो निहार मुँह हम शुगर टेस्ट करवाते हैं उसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहा जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है आप कह सकते हैं 80 से लेके 110 तक है। अगर ये 110 से ऊपर आती है, 110 से लेके 126 तक, इसको हम कह सकते हैं कि अनकरीब आपको शुगर हो सकती है, आपको परहेज़ की ज़रूरत है। और अगर ये 126 या इससे ऊपर आती है तो आपको डेफिनेटली शुगर है। उसके अलावा जो रैंडम होती है, यानी जो नाश्ता करके उसके 2 घंटे बाद चेक की जाती है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है आप कह सकते हैं 100 से लेके 140 तक है। अगर ये 140 से 200 के दरमियान आती है तो आप कह सकते हैं कि शुगर होने के चांस हैं, और अगर 200 से ऊपर आती है तो इसका मतलब है
آپ کو شوگر ہے۔ تیسرا جو ٹیسٹ ہے HbA1c، یہ ایک قسم کا آپ آسان لفظ میں کہہ لیں کہ پچھلے 3 مہینوں کی جو آپ کے بلڈ میں، خون میں جو شوگر کی ایوریج رہی ہے، یہ اس کو بتا دیتا ہے۔ اگر تو 6.5 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو شوگر نہیں ہے، اگر آپ کا 6.5 آتا ہے یا اس سے اوپر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو شوگر رہی ہے۔ مینلی یہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جب ہم نے شوگر ڈائگنوز کرنی ہوتی ہے یا ہم نے میڈیسنز کا کنٹرول دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر 6.5 سے آپ کی کم بھی ہے اور اگر آپ کو شوگر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے بہت اچھا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ کے بعد آ جاتے ہیں یورک ایسڈ پہ۔ یورک ایسڈ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ مردوں میں جو ہے یہ 7.5 تک جو ہے یا 7 تک نارمل ہوتا ہے۔ اگر اس کی ویلیو اس سے زیادہ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا یورک ایسڈ ہائی ہے، اور اگر ہائی ہے اور ساتھ میں آپ کو جوڑوں کا درد بھی ہے تو آپ کو جوڑوں کے درد کی دوائی پین کلر دیا جائے گا جسے ہم NSAIDs کہتے ہیں۔ وہ ڈکلوفینیک بھی ہو سکتی ہے، بروفن بھی ہو سکتی ہے۔ آپ 1 ہفتہ وہ دوائی کھائیں گے تاکہ آپ کی جوائنٹ کی جو انفلیمیشن ہے، سوزش ہے، وہ ختم ہو جائے، اور جیسے ہی ختم ہوگا تو پھر یورک ایسڈ کو کم کرنے کی دوائی شروع کی جا سکتی ہے۔ یورک ایسڈ کی جو آپ کو پریونشن ہے وہ میں بتا دوں کہ آپ نے جو گوشت ہے، جو ریڈ میٹ ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ پروٹین ڈائٹ جو جتنی بھی ہے اس سے پرہیز کرنا ہے اگر آپ میں یورک ایسڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جیسے گردے کا ٹیسٹ ہے، اس کو یوریا اور کریٹینین کہا جاتا ہے۔ کریٹینین جو ہے وہ 1.3 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی رپورٹ میں 1.3 یا اس سے زیادہ آ رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو چیک کروانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اگر آپ کو بلڈ پریشر بھی ساتھ ہے اور شوگر بھی ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ روٹین میں بعض دفعہ کروائے جاتے ہیں، بعض دفعہ نہیں کروائے جاتے۔ ALT اور AST مینلی کروایا جاتا ہے۔ ان کی جو ویلیو ہوتی ہے 45 سے نیچے ہونی چاہیے۔ اگر 45 سے اوپر ہے تو پھر ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اگر 45 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جگر کے جو انزائمز ہیں وہ نارمل ہیں۔ اگر یہ دونوں نارمل ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا جگر صحیح کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیشاب بہت ڈارک آ رہا ہو یا آنکھیں پیلی ہوں تو کچھ لوگ بلیروبن ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ یہ جو ہے 1.1 ملی گرام سے یا 1.2 ملی گرام سے نیچے ہونا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا بلیروبن ہائی ہے، اور پھر اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مقصد صرف میرا یہی تھا کہ آپ کو اتنا ایجوکیٹ کر دوں کہ جب بھی آپ اپنی روٹین انویسٹیگیشنز کروائیں تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو ٹائم نہ لینا پڑے، خرچے الگ ہوتے ہیں۔ تو کم از کم جو سمپل انویسٹیگیشنز ہیں وہ کم از کم آپ کی اس کی چیدہ چیزیں جو مین چیزیں ہیں وہ آپ خود پڑھ لیں اور خود تسلی کر لیں کہ میری رپورٹس ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، محبت دیتے رہیں، لائک اور سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا تو ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔